آج سے 4000 سال پہلے جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان تینوں کے ایک ویل ریسپیکٹڈ اور ایک گریٹ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کی خاطر اپنے شہر ار کو چھوڑ کر کینان، جسے آج فلسطین آج فلسطین اتنے سخت حالات سے گزر رہا ہے، لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، بٹ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ایون وی کانٹ ہیلپ دیم بٹ وی کین میک دعا فار دیم، سو پلیز میک دعا فار دیم۔ جسے آج فلسطین کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں آباد ہوئے نہ انہوں نے اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل اسلام کو لے کر ایک علاقے کا سفر کیا، مکہ، اور انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کر کے واپس اپنے شہر فلسطین آ گئے۔ اینڈ فیو ایئرس لیٹر وہ پھر واپس مکہ آئے اور اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا۔ اب حضرت اسماعیل اسلام کچھ بڑے ہو چکے تھے، اراؤنڈ 12 سے 13 سال۔ اینڈ دین حضرت ابراہیم اسلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ انہیں بار بار آتا، اینڈ پھر انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے بیٹے اسماعیل اسلام سے ڈسکس کیا اور کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں جس میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور یہ چیز میں بار بار دیکھ رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ یہ کریے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل اسلام کو ذبح کرنا چاہا، تبھی اللہ نے کہا تم نے خواب کو پورا کر دکھایا نہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تم کو پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں، اور اس بڑی آزمائش کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور اولاد عطا کرنے والا ہوں جس کا نام اسحاق ہے، جو ایک نبی ہوگا، اور اس کی اولاد یعقوب، وہ بھی نبی ہوگا۔ میں تمہاری ان دونوں اولاد کو، اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کی اولاد کو گریٹ نیشن، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تمہاری اولاد کی اولاد بہت زیادہ نمبر میں ہوگی۔ ناؤ اب تم میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ جو دنیا کے تمام لوگوں کا سینٹر، مرکز ہوگا، اور دنیا کے تمام لوگ اپنی ساری عبادت کے لیے اس گھر کی طرف آئیں گے۔ اور پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو لوگوں کی عبادت کا سینٹر، مرکز ہے، خانہ کعبہ مکہ میں ہے۔ اینڈ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کینان میں رہنے لگے، اور حضرت اسماعیل اسلام مکہ میں آباد ہو گئے۔ اینڈ اس کے بعد سارے پیغمبروں کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا، ان کے بیٹے یعقوب جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے لیوی، جن کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ایک سب سے بڑے بیٹے یہودا، ان کی اولاد سے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، which means کی سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے، اور یہ سارے پیغمبر موسٹ آف دم، ان کا بھی تعلق فلسطین، یروشلم سے تھا، جس کے بعد یہودی اپنی ساری امپورٹنس یروشلم، فلسطین کو دیتے اور مکہ کو صرف ایک عام سی سٹی کہتے۔ ٹائم گزرنے کے بعد اینڈ دین، اور یہ کچھ ٹائم اپنے قبلہ بیت المقدس کی طرف رک کر اپنی عبادات کیا کرتے، لیکن جب تک یہ فلسطین میں موجود ہوتے تب تک یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے اپنی عبادات کیا کرتے، لیکن جیسے ہی یہ فلسطین سے باہر نکلتے تو یہ صرف ڈائریکشنز میں اپنی عبادات کرنا اسٹارٹ کر دیتے۔ آئی مین کہ یہودی اور نصارہ، ان کے درمیان ڈائریکشنز کو لے کر کمپٹیشن چلنے لگا، جس کے بعد نصارہ نے ایسٹ، مشرق کو اپنا قبلہ بنایا، اور یہودیوں نے ویسٹ، مغرب کو اپنا قبلہ بنایا، اور اپنے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور سمت میں بڑھ گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ کئی سالوں تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب یہ حکم اللہ کی طرف سے آئے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تبھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے سارے صحابہ 360 ڈگری ٹرن ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا پرماننٹلی قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، جو کہ اصل قبلہ تھا۔ جس کے بعد یہودی یہ کہنے لگے کہ آخر کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے
پھیر دیا، جس پر اللہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ بیوقوف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے خود قبلے کو چھوڑ کر سمت کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اللہ تو مشرق اور مغرب ہر جگہ ہے۔ نہ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو کلیئرلی یہ آرڈر دیا کہ اب جہاں کہیں بھی تم رہو تم کو صرف اور صرف خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے عبادت کرنی ہے۔